السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، گزشتہ روز میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ عز و جل نے زکریا علیہ السلام کو نبی بیٹا سے نوازا۔ نہ اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ جان، نہ نماز ہے، نہ تسبیح، حتیٰ کہ زبان بھی نہیں ہلانی پڑتی۔ عمل جتنا عظیم ہے اتنا ہی مفقود ہے۔ میں نے یہ تک کہا کہ خاص طور پر عورتوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو کہنا ہوتا ہے لائیو ریکارڈڈ کہہ ڈالتی ہوں۔ اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر میں نے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، عمل پر موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کا سوال چھوڑا، بجائے اس کے کہ میں اس کے فضائل پر صفحات لکھوں، بہت کچھ بولوں۔ میں نے یہ انداز اختیار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ بولنے والی، بہت باتونی، ویری ٹاکیٹیو لڑکیوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور کچھ نہ بھی آتا ہو، صرف زبان چلانی آتی ہو تو چند دنوں میں سٹار بن جاتی ہیں۔ کسی کا نام نہیں لے رہی، لیکن کئی مثالیں آپ کے ذہن میں آ چکی ہوں گی۔ اس حوالے سے جب میں اپنی بہنوں سے بات کر رہی تھی تو ایک نے اپنے انداز میں بتایا کہ ہمارے ہاں زیادہ بولنا ہوشیاری، بڑی چالاکی اور تیزی سمجھا جاتا ہے، جبکہ کم بولنے والوں کو گنی، میسنی، کسی کام کی نہیں ہے، بول تک تو نہیں سکتی، ایسے القابات سننے کو ملتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کی زبان کو لگام نہیں دیتے، بلکہ بے لگامی کو شہ دیتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہیں تو گھروں کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، اور نامہ اعمال تو ویسے بھی سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین سن لیں کہ وہ عمل جس کی میں بات کر رہی تھی، جس کے کرنے سے اللہ عز و جل نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، وہ خاموشی ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ تسبیحات، ذکر و اذکار سے بھی پہلے، دعا سے بھی پہلے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ خاموشی ہے۔ اللہ تکلم الناس، بعد میں فرمایا وذکر وسبح، لیکن اس سے پہلے عام بول چال سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے، بیٹے اور نیک بیٹے جیسی نعمت پانے کے لیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پتلے ہونے کے لیے، وزن گھٹانے کے لیے بھی غذا پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں جس سے پتلے ہو جائیں۔ بھلا کھانے سے پتلے کیسے ہوں گے؟ پتلا ہونا ہے تو کم کھاؤ۔ ایسے ہی جھوٹ، غیبت، لہو و لعب، لغویات میں دن رات گزارتے ہیں، اور پھر تسبیح کے دانے بھی گھمائے جا رہے ہیں، 100، 1000، لاکھ، یہ تعداد بھی پوری کر لیتے ہیں، اور قبولیت نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی نیک عمل سے پہلے برائی سے رکنا ضروری ہے، اور بہت بولنا، زیادہ باتیں کرنا، چرب زبان ہونا یہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے، بلکہ سورہ طور آیت 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ بولنے کو جہنمیوں کی ہیبٹ قرار دیا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا۔ بہت وظیفے شروع کرنے سے پہلے زبان پر بے فائدہ کلام کا تالا لگائیں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں۔ الصمت حکمہ، خاموشی حکمت ہے، خاموشی نجات ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من صمت نجا، ایک چپ 100 سکھ۔ جب تک انسان بولتا نہیں، اس کا بھانڈا پھوٹتا نہیں، عیب کھلتے نہیں۔ معاشرے میں بد امنی، بے سکونی کی بڑی وجہ یہی زبان ہے۔ آج سے اس عبادت پر عمل شروع کریں۔
جس میں نہ جان خرچ ہوتی ہے اور نہ مال، حتیٰ کہ زبان بھی نہیں ہلتی، الوظائف، العبادات، اور پھر فری آف کاسٹ بھی۔ انشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا اس کوئز پروگرام میں، انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھاتی رہوں گی۔ پارٹیسپیٹ کیجئے، سوچئے، تاکہ عمل کی موٹیویشن ملتی رہے۔